اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلام مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس طرح کی دینی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں دین کے مختلف مسائل کو سنتے اور سناتے رہتے ہیں. اسلام کے سنہرے اصول اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے تو واقعی اس کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں
وہ یہ موضوع ہے جس کی وجہ سے آپس میں قتل و غارت، میاں بیوی کے اندر افتراق اور معاشرے کے اندر خلفشار اور فساد پیدا ہوتا ہے، وہ غصہ جس کے ہم لوگ اکثر شکار ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم اسلام کے طریقے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر روشنی ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے، جن کو ہم اپنا کر اس لت سے دور رہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے، جو نقصانات جنم لیتے ہیں، ان سے کیا ہم بچ سکتے ہیں۔ بلا شک غصہ ایک فطری امر ہے، خود ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مسائل یا اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی محرمات کو توڑا جاتا، اس کا ارتکاب کیا جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہو جاتے تھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو ایک مومن بھی اگر اس کے سامنے دین کے تعلق سے گستاخیاں یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے تو یہ فطری امر ہے کہ وہ بھی غصہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی مسائل کے اندر انسان اس قدر غضب کا شکار ہو جاتا ہے شیطانی وساوس کی وجہ سے یا بدظنی کی وجہ سے، کہ جس کا نقصان اس قدر ہوتا ہے کہ پھر اس کی بھرپائی کرنی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو غصہ پی جانے والوں اور غصہ کو کنٹرول کرنے والے لوگوں کے تعلق سے بڑی فضیلت اور بڑی پذیرائی قرآن و حدیث کے اندر ہمیں جو ہے ملتی ہے۔ ابھی عزیزم عبداللہ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور میں نے بھی حمد و صلات کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے۔ ان کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ غصہ کو پی لیتے ہیں اور غصہ پر کنٹرول کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کس قدر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں اور متقیوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے، چاہے وہ خوشی کی حالت ہو یا تنگدستی کی حالت ہو، تمام حالتوں میں کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصہ پر کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ یحب المحسنین، تو اللہ رب العالمین ایسے نیک کار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرا شخص جس شخص سے احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی ذات ہم سب کا خالق و مالک محبت کرنے لگے، واقعی وہ شخص کیا ہے، بہت ہی محبوب اور بہت ہی عظیم شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ما من جرأة اعظم اجرا عند اللہ من جرأة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ جو گھوٹ انسان پیتا ہے، ان تمام گھوٹوں میں سب سے بڑا گھوٹ کیا ہے؟ غصے کے گھوٹ کو پیتا ہے، جس کو شخص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا ہے، غصے کو جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے
تمام گھوٹوں میں سب سے عظیم الشان گھوٹ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت ہی عظیم شخص ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ غصہ فی نفسی برا نہیں ہے، غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن غصے میں آ کر ایسا کام انجام دینا جو شریعت کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر افتراق ہو جائے، خاندان کا خاندان بگڑ جائے، قتل و غارت شروع ہو جائے، یہ غلط ہے۔ بلکہ جو شخص غصہ نہیں ہوتا وہ اس کے اندر عیب ہے، اور ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو ہے غصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کا مشاہدہ ہم خود کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غصہ عقل کو متاثر کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات آپ دیکھتے ہیں جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ عقل کو طاق پہ رکھ کے جو ہے ایسا کام کر جاتا ہے کہ جو ایک بیوقوف آدمی بھی نہ کرے۔ اسی طرح سے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو عدل سے دور ہو جاتا ہے، انصاف نہیں کر پاتا۔ اسی لیے شریعت کے اندر ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ غصے کے حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے، غصے کے حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اور اسی طرح سے توڑ پھوڑ اور نقصان، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، تہمت اور فحش کلامی، دشمنی کا بیج، جھگڑے اور قطع تعلق، طلاق اور فساد نکاح۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے دیا، اور جب دونوں نارمل ہو گئے تو پھر وہ مولوی کے پاس آتا ہے اور پھر وہ مسائل کو تلاش کرتا ہے، حل کو تلاش کرتا ہے۔ غصے میں انسان کیا اس کی عقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ مار پیٹ اور ظلم و قتل، بد دعا اور لعنت، یہ بھی ہے۔ بلکہ بسا اوقات بہت سارے جو جاہل والدین ہوتے ہیں وہ بھی غصے میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے بد دعا اور لعنت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بے دینی و کفر، کبھی کبھی غصے کی حالت میں اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی انکار کر دیتا ہے، یا کچھ ایسے کلمات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو انسان کو جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ غصے کے نقصانات ہیں جن کا ہم جو ہے عام طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کے علاج بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے جو خسارہ، جو نقصانات اور جو عواقب اور انجام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اس پر جو ہے انسان کو نگاہ رکھنا چاہیے۔ میں یہ کام تو کر دوں گا غصے کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں ہم سب کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ جو ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نرم ہے۔ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ نرم ہے۔ اگر آپ جو ہے بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ سے کیا دور ہو جاتے، یہ کیا ہے؟ دور ہو جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، لہذا آپ جو ہے عفو و درگزر کا کام کیجیے اور ان کے لیے کیا مغفرت طلب کیجیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو امام الانبیاء سید المرسلین، ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا۔ تو غصے کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ کبھی بد زبان ہو جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں سخت دل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی عزیز شخص جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ غصے کے جو انجام اور عواقب ہے ان کو اپنے سامنے کیا ہے؟ رکھنی چاہیے۔ اور غصے کے علاج میں سے یہ ہے کہ غصہ پی جانے کا اجر پر نگاہ رکھنی چاہیے آدمی کو، کہ شریعت کے اندر اس کا کیا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتا ہے اس کو جو ہے اللہ رب العالمین اپنے غضب سے کیا نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العالمین کے غضب سے نجات مل جائے وہ کتنا خوش قسمت شخص ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما یمنعنی من غضب اللہ قال لا تغضب۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر بہت ہی معروف صحابی ہے، متبع سنت، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ رب العالمین کے غضب سے بچائے؟ سبحان اللہ. دیکھیے ایک صحابی رسول جن کے اندر اللہ رب العالمین کی غضب کا کتنا خوف تھا، اور ہم سب کتنے گناہگار اور کتنے گناہوں میں لت پت ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کے قہر اور اس کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے. دھڑلے سے ایسے کام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا نہیں ہے. تو صحابی رسول نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب. کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت ہو. اسی طرح سے غصہ کے علاج میں ایک چیز اور آتی ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول. اللہ کی محبت کا حصول، ظاہر سی بات ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور وہ بہت ہی خوش نصیب شخص ہے جس سے اللہ رب العالمین کیا ہے محبت کرے. اس کے تعلق سے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو کہا کہ واللہ یحب المحسنین. جو لوگ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے عفو درگزر کا کام کرتے ہیں، تو ایسے محسنین اور نیک کار لوگوں سے کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے محبت کرتا ہے. تو غصے کے علاج میں سے یہ کہ جب انسان کے ذہن میں بات ہوگی کہ میں فلاں شخص پر غصہ نہیں ہوں گا یا فلاں شخص سے عفو درگزر کا کام کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے گا، تو آپ جو ہے غصے کو کنٹرول کر لیں گے. یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی. دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی. ہم سب جو ہے بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، اور ہم سبوں کے اندر بہت سارے عیوب ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو صرف اور صرف کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، جن کو ہم جو ہے جلوت نہیں خلوت میں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اگر ہمارا ساتھی یا ہمارے لوگ اگر ہم جان جائیں، جن کاموں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں تو وہ ہم سے نفرت کرنے لگے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کر رکھا ہے. تو جو آدمی اپنے غصوں پہ کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پردہ پوشی دنیا اور آخرت کیا ہے دونوں جہان میں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. سبحان اللہ. بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی کیا ہے ستر پوشی کرے گا. ومن کظم غیظا، اور جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے، ولو شاء یمضیہ، جبکہ اس غصے کو اگر وہ چاہے تو دوسرے پر اتار سکتا ہے، اس کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے غصے کو پی لیتا ہے. ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے اس کے دل کو رضامندی سے کیا بھر دے گا، خوش رہے گا، اس کو کیا ہے خوش کر دے گا. اس کے علاوہ غصے کے علاج میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے اکرام. قیامت کے دن اللہ رب العالمین خلائق کے سامنے آپ کو کیا ہے نوازے گا، آپ کی اکرام کرے گا. آج دنیا کے اندر کسی منسٹر یا کسی بڑی شخصیت سے آدمی کیا کہتے ہیں انعام لینے کے لیے کس قدر کوشاں ہوتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے کتنا فخر محسوس کرتا ہے جب چھوٹا سا انعام مل جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین وہ بھی قیامت کے دن، جس دن انسان جو ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، احکم الحاکمین جو ہے ایسے شخص کو کیا ہے نوازے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. سبحان اللہ. یہ بہت عظیم حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ اس غصے کو جو ہے دوسرے پر اتار دے، اس کے باوجود وہ جو ہے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے سامنے اس شخص کو کیا پکارے گا اور بلائے گا، حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جس حور عین کو چاہو تم لے لو. سبحان اللہ. حور عین میں سے جس حور عین کو تم چاہتے ہو یہ تمہارے لیے کیا موجود ہے، لے لو. اتنا بڑا کیا ہے اعزاز اس شخص کے لیے ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے اپنے غصے پر کیا کنٹرول کرے گا. اسی طرح سے غصے کے علاج میں سے یہ ہے کہ یہ جنت کی دخول کا سبب ہے. یہ کیا ہے؟ جنت کے
دخول کا سبب ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم جنت میں کیا ہے داخل ہو جائیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کیا ہے جہنم سے بچا لے، بلکہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر جو ہے کل ہم جنت کے جو ہے مستحق ہو۔ اگر ہم جنت کے مستحق ہو گئے اور جنت ہمیں مل گیا تو واقعی ہماری زندگی کا مقصد جو ہے ہمیں مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی ہے ابو دردہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دیکھیے ان لوگوں کے اندر جنت کے دخول کے لیے کتنی تڑپ تھی، دین کی کتنی تڑپ تھی، مسائل کو جاننے کی کتنی تڑپ تھی، اور آخرت کے تعلق سے وہ کتنے فکر مند ہوتے تھے صحابہ ہوتے ہوئے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہو، وہ صحابہ ہیں۔ اور اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہتر جماعت کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائی ان میں سے ایک صحابی رسول ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ قال لا تغضب لك الجنہ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں آپ جو ہے رہنمائی فرمائیے، بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت ہو اور تمہیں کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو غصے کو ختم کرنے کا اسباب، اسی طرح سے غصے پر قابو پانے کو کمزوری کے بجائے قوت کی علامت سمجھنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ کسی پر غصہ اتار دو، کسی کو مار دو، بیچاری عورت جو ہے اس کے کھانے میں نمک کم ہو گیا یا کوئی پریشانی ہو گئی تو اس کو ایسے مارتے کہ جانور کی طرح مارتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ طلاق دے کر جو ہمیشہ کے لیے اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے یہ ہماری رجولت کی علامت ہے، یہ جوامردی ہے۔ یہ جوامردی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ حقیقت میں وہ شخص پہلوان نہیں ہے، وہ شخص طاقتور نہیں ہے، وہ شخص جو ہے مرد نہیں ہے جو لوگوں کو کیا پچھاڑ دیتا ہو پہلوانی میں۔ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، واقعی میں پہلوان وہ شخص ہے، رجل وہ شخص ہے، مرد وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر جو ہے غصے کی حالت میں کیا کنٹرول رکھتا ہو۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے واقعی اس کی تعریف ہوتی ہے، معاشرے کے اندر وہ جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس موضوع پر ہمیں غور کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے ہم لوگ اکثر لوگ شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا خاندان برباد ہو جاتا ہے، ہمارے بچے برباد ہو جاتے ہیں، ہماری بیویاں جو ہم سے الگ ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر کیا قتل و غارت ہے، معاشرہ کیا برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہرے اصول کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، تو حقیقت میں کون شخص ہے پہلوان؟ جو اپنے غصے پر کیا ہے کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب انسان دوسروں کو کیا ہے معاف کرتا ہے، دوسروں سے کیا ہے عفو درگزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کے اندر کیا بلندی عطا کرتا ہے، اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کو کیا تکریم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غصے سے اس کے علاوہ اعراض اور نظر انداز کرنا، اعراض اور نظر انداز کرنا۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنے آفس میں رہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ یہ معاشرہ، یہ زندگی، پوری کی پوری زندگی انسان کی ہے دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ آپ کو کبھی کبھی اپنے بچوں سے تکلیف پہنچتی ہے، بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، اپنے عزیز و اقربا سے تکلیف پہنچتی ہے، چاہے کہ آپ آفس میں ہو، کام کی جگہ پر ہو، کہاں کہاں کے لوگ ہوتے ہیں،
کس خاندان کے کس جگہ کے لوگ ہیں، خاندان الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی ناچاقی ہوگی، کبھی اس کی طرف سے آپ پر زیادتی ہوگی، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، اعراض اور نظر انداز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر بات کو پکڑ کر، آج کیا ہے آپس میں ناچاقی، مہینوں تک، سالوں تک لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، خاندان میں افتراق ہے، بھائی میں افتراق ہے، اور ایک دوسرے سے منہ پھلائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باتوں کو ہم پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دل میں بیٹھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زندگی ہے، زندگی میں اس طرح کے مسائل آئیں گے، اس کو درگزر کرنا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کامیاب زندگی گزارنے چاہتے ہیں تو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں بتایا۔ اس وقت جو ہے کفار و مشرکین مسلمانوں کو کتنا تکلیف پہنچاتے تھے، لغو کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ لغو بات کو سنتے ہیں تو کیا اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے کیا ہے وہ اعراض کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تمہارا کام تمہارے ساتھ ہو۔ ایسے کہہ کہ وہ کیا گزر جاتے ہیں نیک بندے۔ ہمیں بھی کیا ہے اس بات کو اپنانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعہ کھلے طور پر کافروں کو دعوت دینے کے لیے کیا ہے ابھار رہا ہے، اور کیا حکم دے رہا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں، ظاہری طور پہ آپ لوگوں کو کیا پکاریں اور ان کو بلائیں دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور کفار و مشرکین جو کچھ بھی کہتے ہیں ان سے اعراض کرے، ان کو اپنے دل میں نہ لائے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور استہزاء کرنے والوں اور مذاق کرنے والوں کے لیے میں ہی کافی ہوں، یعنی اللہ رب العالمین میں ہی کافی ہوں، میں اس کا انتقام لوں گا۔ میرے بھائی اور عزیزو، یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ جو ہے غصہ کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خاموش رہنا، کیا ہے خاموش رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کوئی آدمی غصے کا شکار ہو جائے تو کیا اس کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی بہت سارے مسائل کا کیا حل ہے، بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور زیادہ باتیں کرنا، اپنی زبان کو بے لگام رکھنا، بہت سارے مسائل میں انسان کیا ہے پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کو ہم اپنا کر اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کیا ہے سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کا قول ہے کہ اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، یہ شعر ہے، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت۔ روضۃ العقلاء کتاب جس کے اندر نقل کیا ہے کہ اگر بیوقوف آدمی بات کرے، احمق آدمی بات کرے تو اس کا جواب مت دو، اس کا جواب نہ دو۔ فخیر من اجابتہ السکوت، اس کا جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے خاموشی اختیار کریں۔ کیا ہے خاموشی اختیار کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا، اور جب وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا تو غصہ ایک دوسرے سے باتیں بڑھ جائے گی تو یہ جو ہے اس کا انجام جو ہے برا ہوگا۔ لہذا جو ہے آپ سکوت اختیار کر کے جو ہے وہاں سے آپ جو ہے دور ہو جائے۔ اسی طرح سے غصہ کا علاج یہ ہے کہ حالت بدل دینا۔ حالت کیا ہے؟ بدل دینا، حالت بدل دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليستضع۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی غصہ کا شکار ہو جائے اور وہ کھڑا ہو، قیام کی حالت میں ہو، فلیجلس، تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر وہ غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں جائے تو کیا کریں آپ؟ فلیستضع، چاہے کہ وہ شخص کیا لیٹ جائے، کیا وہ لیٹ جائے۔ اس پر آپ لوگوں نے کبھی عمل کیا ہے؟ ہم میں سے کسی نے عمل کیا ہے؟ اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ جب غصہ آ جائے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے فلیجلس، وہ بیٹھ جائے، اور اس سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرے؟ وہ لیٹ جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جی اس کے بعد آگے آ رہی بات، یہ غصہ اسی طرح سے استعاذہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے کے ذریعہ جو ہے شیطان سے پناہ مانگو، ہے کہ نہیں؟
تو یہ غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. شیطان آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے خلاف آپ کے ذہن میں ایسی بات رکھا ہو جبکہ وہ شخص آپ کے تعلق سے بالکل مخلص ہو. ایسا ہوتا ہے وسوسہ اور اس طرح کی چیزیں، بدزنی، سوء ظن، جس کی وجہ سے انسان کیا غصہ، اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے انسان کیا ہے غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اگر شیطان تمہارے اندر وسوسہ ڈالے تو کیا کرو؟ فاستعذ بالله، اللہ رب العالمین کے ذریعے شیطان سے جو ہے آپ کیا ہے پناہ مانگیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا غضب الرجل فقال اعوذ بالله سكن غضبه، کہ جب انسان غصے میں مبتلا ہو جائے اور وہ یہ کہتا ہو اعوذ باللہ، کہ اللہ رب العالمین کی پناہ اس شیطان سے، تو کیا ہے؟ سکن غضبہ، تو اس کا غصہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک حدیث کے اندر ہے کہ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں نے کیا ہے آپس میں گالم سب و شتم کیا، ایک دوسرے کو بھلا برا کہا. ونحن عنده جلوس، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے بیٹھے ہوئے تھے. واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، ان میں سے ایک شخص جو ہے اپنے ساتھی کو جو ہے غصے کی حالت میں اس قدر غصہ تھا کہ اس کا چہرہ کیا لال ہو گیا تھا، گالی دے رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان. میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کلمہ کو کہہ دیتا اپنی زبان سے تو کیا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور یہ غصہ اس کا کیا ہے ختم ہو جاتا، اور یہ گالی گلوچ نہیں کرتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حلم و عفو پر نگاہ ڈالے. انسان کتنی گناہیں کرتا ہے، کتنی خطائیں کرتا ہے، کتنی ظلم و زیادتی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین انسان کو بخشتا رہتا ہے. انسان کو کیا ہے؟ بخشتا رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی حلم اور عفو درگزر پر کیا نظر ڈالے، اور اس کے بعد سوچے کہ اللہ جب ہمیں اتنے گناہوں سے ہمیں کیا بخشتا ہے، اتنے گناہوں پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، تو مجھے بھی چاہیے کہ اس شخص نے میرے ساتھ گرچہ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ جو ہے غلط کام کیا ہے، میں بھی جو اس سے عفو درگزر کا معاملہ کروں گا. اب یہ مجھے کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله انهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. سبحان اللہ. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. کتنی اذیتیں لوگ اللہ رب العالمین کو پہنچاتا ہے، ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے، انسانوں سے سنتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے لیے غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو کبھی کبھی غصے کی حالت میں گالی اور گلوچ بھی کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کیا صبر کرتا ہے. تو فرمایا کہ انہم یجعلون له ندا، اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے. اللہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا نَعُوذُ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ بیٹا قرار دیتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. ان تمام حفوات، ان تمام غلط چیزوں کو سننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ صبر کرتا ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جو ہے اس کو رزق عطا کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو کیا دیتا ہے. دنیا کے اندر کفر کے ارتکاب کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے باوجود غیروں کی عبادت اور غیروں کی پجاری بنے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کے الوہیت کے اندر کیا ہے؟ غیروں کو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے جبی کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں خم کرنے کے بجائے غیر اللہ کے دروں پہ جا کے جو ہے اپنے جو ہے جبی کو جو ہے خم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے جا کر مانگتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کیا سنبھلنے کا وقت دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مال و دولت دیتا ہے. اللہ رب العالمین فوراً کیا ہے؟ انتقام نہیں لیتا. ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھے.
حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہود و نصارہ کیا ہے؟ عزیر کو یہود کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اور نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کے کیا یہ خلاف ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو میرے بھائیو یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھی جائے، اور اسی طرح سے انسان اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھے، اپنے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، کتنے عیوب ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین جو ہے درگزر کرتا رہتا ہے، انسان دیکھنی چاہیے۔ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الواجب ابن حبان حدیث نے بلکہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے فرمایا کہ الواجب علی العاقل اذا ورد علیہ شیء بضد ما تہوی نفسہ ان یذکر کثرۃ عصیانہ ربہ وتواتر حلم اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ روضۃ العقلاء ابن حبان کی کتاب ہے روضۃ العقلاء، اس کے اندر فرمایا کہ عاقل کے اوپر واجب ہے، ایک عقل مند انسان کے اوپر واجب ہے کہ جب کوئی چیز اس کے نفس کے خلاف رونما ہو، کوئی چیز اس کے نفس کے خلاف، جو آپ کا نفس چاہتا ہے، آپ کے خواہشات جن چیزوں کے متلاشی ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز آئے۔ دنیا میں یہ چیزیں آتی رہتی ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو ہمیشہ نہیں ملتی۔ یہ صفت اور صرف کیا ہے؟ جنت کی ہے، یہ صفت جنت کی ہے۔ لہم ما یشاؤون، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو وہ تمام چیز عطا کرے گا جن چیزوں کی انسان کیا ہے یا بندے جو ہے خواہش کریں گے جنت کے اندر۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت کی ہے۔ تو کہا ابن حبان نے کہ اگر انسان کو انسانی زندگی میں اس کے نفس کے خلاف یا اس کے خواہشات کے خلاف اور کوئی چیز رونما ہو تو وہ یاد کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتنی معصیتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا عفو درگزر بردباری اور اس کے عنایات جو ہے بندوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین روک دیتا ہے رزق دینا آپ کو، یہ پانی، یہ ہوا، یہ چیزیں ان چیزوں سے محروم کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو انسان کو کیا ہے یہ بھی سوچنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ غصے کے علاج میں سے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بیجا بحث و مناظرہ سے بچنا چاہیے۔ بیجا بحث و مناظرہ، عام طور پہ جو غصہ اور اس طرح کی چیزیں کیوں آتی ہیں؟ آپس میں لوگ جو ہے بیجا بحث و مناظرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لا یعنی باتوں میں جو پھنس جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا ملک اچھا ہے، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میں اس برادری کا رہنے والا ہوں، میں اس قبیلے کا رہنے والا ہوں، تم ایسے ہو، تمہارے یہاں ایسا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا، اس طرح سے جو ہے بات بگڑ جاتی ہے، اور جو ہے نوبت اس طرح سے پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دست و پا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قتل تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضمین اور کفیل ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی جو ہے جھگڑے اور لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہ جائے کہ باطل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص حق پر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ شخص باطل پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بحث و مناظرہ اور جنگ و جدال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر، ایک قصر اور ایک محل کا میں ضامن ہوں، انشاءاللہ جنت میں اس کو قصر اور محل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غصے کے علاج میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ دعا کرے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہوں گے، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، اور انسان کبھی کبھی تھوڑی باتوں پر بھی جو غصہ ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو کیسے ختم کریں؟ تو میں نے غصے کے بہت سارے علاج ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ بھی کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ تو ان میں سے ایک چیز اور ہے کہ دعا، کیا دعا کریں آپ اللہ رب العالمین سے؟ چھوٹی باتوں پر غصہ اور اقدام کرنا یہ واقعی ایک عیب ہے کہ نہیں؟ اور اس عیب کو کیسے ختم کریں گے؟ ان رہنما اصول کو جب اپنی زندگی میں آپ لائیں گے، اور جب آپ اللہ رب العالمین سے کیا دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، وکلمۃ العدل والحق فی الغضب والرضا۔ کیا کہتے تھے؟ کیا دعا کرتے تھے؟ ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ
میں تیری خشیت کو طلب کرتا ہوں، تیرا تقوی میں طلب کرتا ہوں، میں تیرا ڈر میں اپنے اندر کیا ہے سمولوں میں اس کی میں دعا کرتا ہوں، چاہے اعلانیہ طور پہ ہو، چاہے جو ہے چھپے طور پہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو۔ وکلمۃ العدل، اور میں کیا دعا کرتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی بات کروں تو عدل کے کلمات میری زبان سے کیا ہے اچھے کلمات نکلے اور حق کے کلمات نکلے، اور اسی طرح سے چاہے میں غضب کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں، خوشی یا غضب، تمام حالتوں میں اللہ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے اچھے کلمات نکلے۔ وکلمۃ الحق کی العدل والغضب، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان خوشی کے حالت میں ہوتا ہے تو ٹھیک باتیں کرتا ہے، لیکن جب وہ غصے اور غضب کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا ہے وہ مجنون اور پاگل بن جاتا ہے اور ایسی بات اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طنز یا اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ غصہ کے تعلق سے مختصر باتیں ہیں، یہ باتیں مختصر ہے، ان کے غصہ کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ان سنہرے اصول کو، اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصوں پر کیا ہے کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی کے تمام امور میں حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاشنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔